آج تقریباً اس کو 11 سال اسٹیبلش ہوئے ہو گئے ہیں۔ ہمیشہ مینجمنٹ کی یہ کوشش رہی ہے کہ اچھی اور بہتر اور معیاری تعلیم لا کی جگہ پرووائڈ کی جائے، اور ماشاءاللہ الحمدللہ شاداب لا کالج اس وقت 650 اسٹوڈنٹس اس وقت پاس کر کے اپنا لا گریجویٹ اور ڈی بی ایس سیالکوٹ میں اپنی خدمات سارے انجام دے رہے ہیں۔ اس کالج کو یہ اعزاز حاصل رہا ہے کہ 2013 سے لے کے آنورڈ آج تک ہمیشہ سیالکوٹ اور ڈویژن لیول پہ ہر سال بچوں کی جو ہے وہ پوزیشن آتی رہی ہے، اور یہ اس کا کریڈٹ کالج کی تمام مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ تمام فیکلٹی کو جاتا ہے کہ ہمیشہ گجرات ڈویژن میں ہر سال کسی نہ کسی کلاس میں بچوں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی اور ڈسٹرکٹ لیول پہ پوزیشن حاصل کی۔ میں لمبا چوڑا اس لیے زیادہ مزید تفصیلات نہیں کرنا چاہ رہا۔ میں انتہائی مشکور ہوں، جناب یہاں پہ ڈی ایس پی صاحب بھی یہاں موجود ہیں، کیسر امین بٹ صاحب، ان کا بھی مشکور ہوں، اور تمام اور سب سے زیادہ چیف گیسٹ صاحبان، میں سر بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ یہاں لائے اور ہمارے بچوں کے حوصلہ مل کر تشریف لائیں۔ تھینک یو۔ So without delaying even a microsecond, I would like to request the Federal Minister, Khwaja Muhammad Asif, sir, please come on the stage and share few of your precious thoughts with our students. اور خواتین و حضرات، میرے لیے بڑی عزت کا مقام ہے کہ مجھے آج اتنے وکلاء کی موجودگی میں آپ نے مدعو کیا۔ اس سے میرے ذہن میں آیا کہ اگر یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں تو جو ہماری قوم اور ملک کا حال ہے، یہ دونوں میں کوئی ریلیشن شپ نہیں بنتا۔ اگر ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ہی ادب اور احترام اور عقیدت ہے، تو اگر ہم اپنے اجتماعی اور انفرادی جو بیہیویئر ہے اس وقت ہماری قوم کا، اس کے اوپر اگر آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہمارے تقریباً 100% کام جو ہے وہ نفی میں، ان کا نہ انہوں نے سورۃ رحمان کا جو ہے بلکہ تمام امت مسلمان جو ہے وہ کھجل خراب ہو گئی۔ آج کے آپ وکلاء ہیں، گریجویٹ ہوئے کرتے ہیں، آئین کو سمجھتے ہیں، آپ دل میں ہاتھ رکھ کے رکھیں کہ اس ملک میں کوئی قانون یا کوئی آئین نام کی کوئی چیز ہے، مجھے بتائیں۔ جب آپ اپنے آپ کو مثال پیش کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جب آپ اپنے لیڈروں کا ایک کردار کی پستی جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور قیادت کو اگر ہم جو سٹینڈرڈ ہم نے ایکسیپٹ کیے ہوئے ہیں، پچھلے میں موجودہ جو دور ہے وہ تو ایک انتہا میں پہنچ چکا ہوا ہے، لیکن آپ پچھلے 75 سال میں دیکھ لیں، آپ نے قانون اور آئین کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوا وہ بھی ایکسیپٹ کیا، آپ نے ڈکٹیٹر ایکسیپٹ کیے اپنے ملک کا، اپنی قوم کا۔ ہمیں اللہ کی ذات کے ساتھ گلہ کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہمارے اعمال کیا ہیں۔ کم از کم میں اپنے متعلق تو کہہ سکتا ہوں، آپ ہو سکتا ہے سارے کے سارے جو ہے مجھ سے زیادہ نیک ہوں، شریف ہوں، آپ کے اعمال بہتر ہوں، لیکن میں اپنے متعلق ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میری زندگی میں میرے اعمال میں جو تضادات ہیں سیکورٹی کے لوگ ہیں وہ کرتے رہے، شہید ہوئے، خون بہایا گیا، جانیں گئی، قیمتی جانیں گئی۔ یہ دہشت گردی کے کون موجود ہیں؟ کون دہشت گردی ہمارے ملک میں لے کے آیا؟ اس نے ایسے کھیل کھیلے کہ دہشت گردی جو ہے وہ ہمارا مقدر بن گئی۔ ذرا غور کریں،
آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ذرا غور کریں کہ جو ہمارے ملک کے اس وقت حالات ہم دیوالیہ ملک کے رہنے والے ہیں. آپ نے سنا ہوگا ڈیفالٹ ہو رہا ہے یا دیوالیہ ہو رہا ہے یا میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، وہ ہو چکا ہوا ہے. جس طرح کا آپ سوشل میڈیا پہ مختلف اوقات میں نظر آتی ہیں باتیں، آپ نے دیکھا ہوگا میں نے چند دن پہلے ٹویٹ کیا تھا کہ اس ملک میں حکومت کی زمین پہ 1400-1500 کنال کے اوپر جو ہے گولف کلب بنے ہوئے ہیں، جن میں اس ملک کی اشرافیہ جو ہے وہ اپنی شام بسر کرتی ہے، کھانا کھاتے ہیں، گپے مارتے ہیں، پاکستان کی سیاست کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں. سب سے بڑے مامے جو بنے ہوئے ہیں سیاست کے وہاں پہ جاتے ہیں. اس ملک میں سب سے زیادہ جو فائدے اٹھائے ہیں وہ طبقات جو ہے ان کلبوں میں جاتے ہیں. اگر آپ اس میں 2 کلب ہی بیچ دینا تو آپ کا کم از کم چوتھے حصہ جو ہے نا آپ کا قرضہ جو ہے ہو سکتا ہے. ایک کلب ہے جو لاہور میں 1500 کنال پہ ہے، 1500 کنال پہ، اس کا 5000 روپیہ کرایہ ہے مہینے کا. اور یہاں پہ غریبوں کی جھوگیاں جو ہیں، غریبوں کی بستیاں جو ہیں، ان پہ بلڈوزر چلائے جاتے ہیں تاکہ ان کے اوپر جو ہے ریئل اسٹیٹ مافیا جو ہے اپنے پیسے بنا سکے. یہ بنیادی تضادات ہیں. آپ قانون کے محافظ بھی ہیں، قانون کو جو انٹرپریٹ کرتے ہیں، لیکن یہ تضادات جب تک آپ کی زندگیوں میں، قومی زندگی میں جب تک دور نہیں ہوں گے، آپ کسی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. تمام مسائل کا حل جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، اس ملک کے اندر ہے، ہمارے وطن کی 4 دیواری کے اندر ہے. IMF کے پاس نہیں ہے، یا ہمارے دوست ممالک جن سے جا کے ہم بھیک مانگتے ہیں ان کے پاس نہیں ہے، ہمارے اپنے پاس ہے. جب مال روڈ پہ، لاہور کی مال روڈ کے اوپر 1500 کنال کے اوپر کلب بنا دیا جائے گا، اور یہ ایک نہیں ہے، کئی ہیں، درجنوں کلب ہیں اس طرح کے جو انتہائی قیمتی. وہ ایک چیتا جو ہے باہر نکل کے وہ ایک بندہ مار دیا، اس نے اس کو زخمی کر دیا، اتنی جرت نہیں ہے. بنامی جو FIR درج کرائی گئی ہے، اس کا نام نہیں لیا گیا کہ کس کا چیتا تھا. ہو سکتا ہے تمہیں پتا ہے، مجھے حال نہیں پتا لگا گا. یہ قانون کا حال ہے اس ملک کے اندر، یہ سیاست کا حال ہے، عدالتوں کا یہ حال ہے. ہمارے خلاف تو FIR درج کرتے ہوئے جو ہے 1 سیکنڈ لگتا ہے، لیکن بندہ مار دیا، ایک بندے کا شوق ہے چیتا پالنے کا، تو کم از کم اس کے خلاف FIR تو درج ہونی چاہیے. جب چیتا جو ہے پھرتا ہے، وہ چیتا تو ایک جانور ہے، خوفزدہ تھا، اس کو ڈرانے کے لیے فائرنگ بھی کی جا رہی تھی، ایک بندہ مر گیا، لیکن ہمارا قانون حرکت میں نہیں آیا. یہ حال ہے اس ملکی سیاست کا، یا اس ملک کا. سیاست میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں سیاستدان ہوں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے سب سے پہلے جو ہے اپنے طبقے کو یا اپنی برادری کو جو ہے نشانہ بنانا چاہیے. لیکن یہاں پہ جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں رول پہ آ رہا ہے کہ تمام حکمران اشرافیہ، چاہے اس میں اسٹیبلشمنٹ ہے، اس میں سیاستدان ہیں، اس میں عدلیہ ہے. آپ لوگ عدلیہ کا حصہ بنتے ہیں نا. قانون پاکستان کی سب سے زیادہ قیمتی زمین ہے، وہ ہمیں 200-300 ملین ڈالر کے لیے میں نے خود دیکھا ہے منتیں کرتے ہوئے اپنے حکمرانوں کو. میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں، خود منتیں کرتے دیکھا ہے. اور جو ہمارے پاس وسائل موجود ہیں ان وسائل سے ہم استفادہ حاصل کرنے کے انکاری ہیں.
یہ ایک ایسی بیماری ہے جو لا علاج ہو چکی ہے. میں سمجھتا ہوں اس شہر نے، اس شہر کے باسیوں نے مجھے بڑی عزت دی ہے. مجھ سے پہلے میرے والد کو بڑی عزت دی. 33 سال ہو گئے ہیں مجھے پارلیمنٹ میں. اللہ تعالیٰ نے فضل اور کرم کیا، آپ لوگوں کو میرا معاون، میرا مددگار بنایا اور مجھے یہ عزت بخشی. لیکن میں اس عمر کے یا اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. یہ بھی حصہ سیاستدانوں کے حصے میں آیا. یہ باتیں بھی سیاستدانوں کے حصے میں آئی. اگر یہ خوبصورت باتیں مجھ سے پہلے اسٹیٹ سیکرٹری جو تھے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، لیکن ان کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں. ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ چیز جو ہے یہ بلیو نہ کیجیے گا کہ یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں، یہ باتیں ہر جلسے میں ہوتی ہیں، ہر فنکشن میں. یہ بول بچن جو ہے نا ہر فنکشن میں ہوتا ہے، لیکن اس کا کوئی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہماری زندگیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، قطعی طور پر کوئی تعلق نہیں. کم از کم میں اپنے متعلق جو کانفیڈنٹ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. ہو سکتا ہے آپ کا تعلق ہو، مجھے شک ہے. ویسے آپ وٹنس کرتے ہیں کہ کس طرح ایمان بیچے جاتے ہیں، کس طرح عدلیہ کمپرومائز ہوتی ہے، کس طرح قانون اور آئین کمپرومائز ہوتا ہے. یہ ایک مائکرو کازم ہے. کچہری جو ہے ایک مائکرو کازم ہے. آپ وہاں پہ بیٹھ کے اپنے ملک کا جو ہے ایک اجتماعی کریکٹر جو ہے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. میں یہ باتیں نہایت دکھی دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں نے زیادہ سیاست تو اپوزیشن میں کی ہے. تقریباً 33 سال میں جو ہے 19-20 سال جو ہے اپوزیشن میں گزارے ہیں، باقی حکمرانی میں بھی گزارے ہیں. حکمرانی کا بھی حصہ رہا ہوں، آج بھی حکمرانی کا حصہ ہوں. لیکن دکھ ہوتا ہے، انتہائی دکھ ہوتا ہے زندگی کے اس حصے میں جب آپ کو یہ احساس ہو کہ جو ہے عمر جو ہے وہ رائے گاں ہی ہے، اور بجائے منزل پانے کے منزل جو ہے بار بار گنوائی ہے، اور اس وقت ان منزل کا کوئی پتہ نہیں. یہ جو شہداء ہوئے ہیں کل رات کو یا دہشت گردی کے 86-87 ہزار بندے ہمارے فوج کے، سیکورٹی فورسز کے، عام شہری جو شہید ہوئے ہیں، کسی نے پتہ کیا ان کی لواحقین کی زندگیاں کیسی ہیں؟ وہ آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کے امن کے لیے، آپ کے گھروں کے سکون کے لیے انہوں نے زندگیاں گنوائیں. پشاور میں جو ہے 100 سے زیادہ جو شہداء ہوئے، مسجد کے اندر شہداء ہوئے. یہ دہشت گردی کی جو ہے ایجاد کس نے کی پاکستان کے اندر؟ وہ بھی ہمارے حکمرانوں نے کی. لمبی بات ہو جائے گی، لیکن یہ دہشت گردی ہم اپنی دہلیز کے اندر خود لے کے آئے. یہ ہمارے گھر کے سین میں جو دہشت گردی آئی ہوئی ہے ہم خود لے کے آئے. پرانی باتیں چھوڑیں، ابھی سال 1.5-2 سال پہلے جو ہے ان کو دوبارہ پاکستان کی سرزمین پہ لا کے بسایا گیا تھا کہ یہ امن پسند. ان تمام جو باتیں میری جو میں نے کی ہیں کہ چند ہزار افراد کے لیے 23 کروڑ پاکستان کی عوام جو ہے وہ خطر خراب ہو گئی. چند ہزار افراد، بلکہ میں ہزاروں میں بھی کہوں گا سینکڑوں میں لوگ ہیں جو انتہائی پریویلیجڈ ہیں. ان کے لیے جو ہے پاکستان کے عوام کو انڈر پریویلیجڈ رکھا جا رہا ہے. ان کو بنیادی سہولتوں سے، میں نے کل ایک سوشل میڈیا پہ دیکھی، ایک ماں جو ہے
وہ کسی سبزی منڈی کے قریب جو ہے گلے سڑے جو ہے پیاز اور سبزیاں اٹھا کے کھانے جا رہی تھی، وہ اپنے بچوں کو کھلانا چاہتی تھی۔ میں نے ویڈیو سے میرا شرم سے سر جھک گیا کہ میں اس ملک میں رہتا ہوں، اپنے وسائل کا اسراف بھی کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، مجھے شرم آئی، میں نے اس کو ری ٹویٹ کیا، اس کا مجھے رسپانس آیا۔ لیکن جب آپ کے ملک میں اس قسم کے لوگ جو بنیادی وسائل سے محروم ہیں، جن کے بچے رات کو بھوکے سوتے ہیں، جو بیمار ہو جائیں تو وہ موت کا انتظار کرتے ہیں، علاج نہیں کرا پاتے، بجلی کا بل نہیں دے سکتے، فیس نہیں دے سکتے، وہاں پہ ایک چھوٹا سا طبقہ جو ہے اس کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ ان کو خود بھی اس کا اندازہ نہیں۔ میں نے لمبی بات کر دی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آپ قانون اور آئین کی حفاظت کریں، کم از کم کہنے کا مجھے حق ہے، کرنا نہ کرنا تو اڈا کام کرنا، اور اللہ اپنے عزیز کی جو ہے حفاظت کر سکے۔ ہم نے تو اس کو غیر محفوظ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وما علیہ